انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی اللہم صل سیدنا علی مولانا سیدنا محمد مولانا محمد وصحبہ معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں بھی نعت مصطفیٰ پڑھنا جانتا ہوں، اگر اجازت ہو تو دو تین شعر سنا دیتا ہوں۔ اتنا لیلا لالا ماحول ہے، ایک ہاتھ اپنی ماں کے نام پر، دوسرا ہاتھ اپنے باپ کے نام پر اٹھا کر سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ مولا رات کے اس سناٹے میں تیرے جتنے بندوں نے ہاتھ ہواؤں میں لہرا کر تیری پاکی بیان کی ہے، ان کے ماں باپ کی مغفرت فرما دینا۔ ذرا زور سے بولیے آمین۔ لیکن میں ترنم میں قطعی نہیں سنا سکتا، ورنہ ابھی آپ نے ہماری نماز کے ایک بہترین خودگلو خود فکر کوکھلی کنٹھ والی آواز کے مالک شاعر اسلام حضرت نصیر سہل گیامی کے بہت عمدہ انداز میں آپ نے سنا ہے، یہ آؤٹ آف مارکیٹ ہو جائے گا، اور میں اپنی قوم کے اس ہیرے کو مارکیٹ سے نکلنا پسند نہیں کرتا، اس لیے دو تین شعر کہتے لفظ سناتا ہوں۔ اس کا استقبال جتنا بھرپور ہوگا انشاءاللہ اسی انداز میں آپ سے خطاب کروں۔ تھا جس میں فضل خاص وہ نامہ نظر آیا، اگر منہ میں زبان ہے تو زور سے بولیے سبحان اللہ۔ تھا جس میں فضل خاص وہ نامہ نظر آیا، کعبے کا مدینے کا بلاوا نظر آیا، اور آنکھیں جھکی تو آل پیغمبر سے سامنے، آنکھیں جھکی تو آل پیغمبر سے سامنے اٹھا جو سر تو گنبد خضرا نظر آیا۔ حضرات الجامعۃ العربیہ رضاء العلوم کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی تحفظ قرآن کانفرنس و جشن دستار بندی میں حاضر۔ اس وقت ہمارے ڈائٹ پر جماعت اہل سنت کی بہت ساری عظیم مقتدر بابرکت صاحب قدر شخصیتیں جلوہ باز۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی رہے اعلیٰ حضرت گلے گلزار رسولیت شہزادہ ریحان ملت حضرت علامہ مولانا شاہ توصیف رضا خان صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ والعالیہ بریلی شریف کی آمد ہوئی، آپ حضرت کی صورت کی زیارت سے مشرف۔ بہت دیر سے ہماری جماعت کو اس عظیم فنکار نقیب جس کی نقابت سن کر نہ جانے کتنے نقبا اس وقت پیدا ہو گئے ہیں، شمار بھی نہیں کیا جاتا۔ حضرت علامہ مولانا غلام مظفر خان صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ کی نقابت سے آپ محظوظ ہو رہے تھے، بار بار یہ اعلان کر رہے ہیں کہ یہ دستار بندی کا جلسہ ہے، تقریباً 12 بچوں کی دستار، 13 بچے، اب ایک اضافہ 13 بچوں کی دستار۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ دستار ہے کیا؟ اگر تھوڑا سا آپ کا ذہن قریب ہو تو کچھ مفہوم آپ کے ذہن پر اتار دیں۔ زور سے بول دیجیے سبحان اللہ۔
دیکھیے میں قطعی اس بات سے نہیں گھبراتا کہ چند لوگ سننے والے ہیں، میرا اپنا ایک مزاج ہے، میں 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ کے مجمع میں بھی بولا ہوں، لیکن میں سوچتا ہوں اگر 5 دیوانے مصطفیٰ جمے رہیں تو وہاں بھی اسی انداز میں خطاب کیا جائے جس انداز میں حضور قادری 10 لاکھ کے مجمع میں بولتا ہوں۔ کیا بات ہے، لیکن 5 آدمی، بھائی صاحب السلام علیکم، لگ رہا ہے کہ بنارس کے بعد پان کھانے والے لوگ اسی بسکٹ کا حسن پوچھتے ہیں۔ تھوڑا سا سہن قریب کیجیے، بتاؤں کہ نہیں بتاؤں، یہ دستار ہے کیا؟ تو ہماری جماعت اس عظیم خطیب کو جس کو ہمارا خطیب یورپ و ایشیا حضرت علامہ مولانا عیسیٰ برکاتی صاحب قبلہ دامت برکاتہ القدسیہ و عالیہ کے نام سے کہیں گے کیا بے وقوف سی باتیں کرتے ہیں آپ، چند ہاتھ کپڑوں کو بچوں کے سر پر لپیٹ دینے کا نام دستار دستار ہے کہ نہیں؟ بالکل، لیکن میں نے کہا حضرت یہ چند ہاتھ کپڑوں کو لپیٹ دینے کا نام دستار بڑی آسانی سے آپ نے سمجھا دیا، مگر میں نے اب تک فلسفہ دستار نہیں جانا۔ کہا مولانا 10 کو الگ کرو، تار کو الگ کرو، جب 10 کو الگ کرو گے تو 10 کی نسبت ان صحابی رسول کی طرف ہے جنہیں سرکار نے ان کی حیات میں جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ دارالعلوم عربیہ نے انہی 10 صحابی کی نسبت سے 13 حفاظ کرام پوری قوم کو جنتی بنانے کے لیے دے دے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ بولیے ختم کر دوں، ارے بولیے ختم کر دوں، ذرا ہاتھ اٹھا کے جو لوگ پیچھے بیٹھے وہ سوچ رہے ہیں بہت بے وقوف مولوی اس وقت میرے سامنے لایا گیا، لیکن معاف کیجیے گا بہت لوگوں نے بند اور گھرودے میں یوگ کرا کرا کے آج آپ کے نام کو دم کر دیا، اور آپ ہے کہ سبحان اللہ بولنے پر بھی مجبور ہیں، نہیں بول سکتے، ایک دم گونگے بہرے بنے بیٹھے ہیں۔ اگر بھارت میں زندہ رہنا ہے تو گونگا بن کے مت جیو، زبان کھول دو، اس لیے کہ تم علاوی کچھار کے وہ شیر ہو کہ جس دن اپنی آواز بلند کر دو گے بھارت کے ہر سیاسی گیدڑوں کو سیاست کے جھڑوکوں میں جا کے منہ چھپانے پر مجبور ہونا۔ سب لوگ ہاتھ اٹھا کر ایک بار زور سے سبحان اللہ بول دیں اور زور سے بولیے، اگر تیرا جذبہ ایمانی سلامت ہے لہرا کر بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ میرے جتنے بندوں نے مائک والے موبائل سے اگر آواز دینے کی صلاحیت ہو تو بڑھا دو، اور نہیں تو میں اپنا پکنک لگا دوں گا، تمہارا یونٹ اڑ جائے گا، تو مجھ سے شکایت مت کرنا۔ محبت سے درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ چلیے جب آپ نے دستار کا فلسفہ سمجھ ہی لیا تو پھر میں ایک پیاری بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب تک تو میں نے 12 سنا تھا اور 12 پر میرے پاس ایک نقطہ آ گیا، لیکن اب اسٹیج پر آنے کے بعد 13 سنا ہوں، لیکن اس نقطے کو حذف کرتا ہوں، ایک سوال کرتا ہوں حضرت علامہ مولانا مفتی شہزاد صاحب قبلہ اور حضرت علامہ مفتی صاحب قبلہ اور حافظ و قاری، نہیں حافظ و قاری
ابوالکلام صاحب قبلہ تینوں بزرگوں کی بارگاہ میں درسہ برسہ عرض کرنے کی جسارت حاصل کر رہا. آپ نے جن 13 بچوں کو حافظ قرآن بنایا اس کی مدت کتنی ہے؟ کہا مولانا بچوں کی ذہانت کے اوپر موقوف ہے. اگر وہ ذہین ہے تو 1.5 سال میں بھی 30 پارے قرآن یاد کر لیتا، ورنہ میکسیمم جو اندازہ لگایا جاتا ہے وہ 3 سال کی مدت ہے. گویا 3 سال میں 13 حافظ قرآن نے 3 سال میں 30 پارے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے. میں نے عرض کیا مفتی صاحب قبلہ یہ بتائیے کیا کسی نے 30 دن میں 30 پارے قرآن کو سنایا ہے؟ کہا چل بریلی امام عشق و محبت دریائے رحمت مجدد دین و ملت شیخ الاسلام والمسلمین امام احمد رضا جو ایک ذات ہے جہاں ہمارا مرکز عقیدت ہے، اس احمد رضا نے 30 دن میں 30 پارے قرآن کو سنایا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، تحفظ قرآن کانفرنس. گویا اعلیٰ حضرت نے 30 دن میں 30 پارے قرآن کو سنا دیا، یاد نہیں کیا. لفظ پر غور کیجیے گا، یاد کرنا اور ہے، سنا دینا ذرا زور سے بولیے، سنا دینا. لیکن چلیے دارالعلوم عربیہ کہ سارے اساتذہ اراکین معاونین مخلصین محبین کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. لیکن اب تو سارے مدارس بند ہو گئے. 10 شوال المکرم کو مدارس کھلیں گے. بولیے کھلیں گے کہ نہیں کھلیں گے؟ ذرا زور سے بولیے. 10 شوال المکرم کو ایک گھر سے 2 بچوں کو، ایک کو اسکول بھیجا گیا اور ایک کو مدرسہ بھیجا گیا. جب آپ نے اسکول کی تیاری کی تو اسے نہلا کے دھلا کے شرٹ پینٹ اور ٹائی لگا کر بستہ دیا، اس نے پشت پر رکھا اور لے کے چلا. دوسرا بچہ جس کو مدرسہ بھیجنا تھا اس کو آپ نے کرتا پائجامہ ٹوپی پہنا دیا، کتاب ہاتھ میں پکڑا دیا. اس بچے نے کتاب کو لیا، سینے سے لگایا، لے کے دارالعلوم عربیہ پہنچ گئے. میں نے کہا حضرت علامہ عیسیٰ مصباحی صاحب قبلہ یہ فلسفہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. پڑھنے تو دونوں بچے جا رہے ہیں مگر ایک کتاب ہے جو پشت پر رکھی ہے، دوسری کتاب ہے جو سینے سے لگی ہے. علامہ غلام محمد کے خان پکار اٹھے، اظہر القادری جو بندے کو خدا سے دور کر دے وہ کتابیں پشت پر رکھی جاتی ہے، اور جو بندے سے خدا کو قریب کر دے وہ کتاب سینے سے لگائی. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر جب اتفاق ہے دارالعلوم عربیہ میں جس دن داخلے کے لیے آپ اپنے بچے کو لے گئے اس دن انہوں نے کچھ نہیں کیا، داخلہ کر کے چھوڑ دیا. پورے احاطے میں بچے ادھر ادھر آنے جانے لگے، ایک دوسرے سے ملاقات کرنے لگے. شام کو جیسے وہ بچہ گھر پہنچا ہے، ماں نے کہا مولوی صاحب ادھر آؤ، بہن نے کہا حافظ صاحب ادھر آؤ، ماموں نے کہا مولوی صاحب ادھر آؤ، چچا نے کہا مولوی صاحب ادھر آؤ. میں سوچنے پر مجبور ہوں آخر معاملہ کیا ہے. ہمارے ہاں اسکول سے بچہ آیا ہے، کسی نے اسے صاحب نہیں کہا، یہ مدرسہ سے لوٹا ہے، ماں بھی صاحب کہہ رہی ہے، بہن بھی صاحب کہہ رہی ہے، خیس و اقارب بھی صاحب کہہ رہے ہیں، پورے سماج کے لوگ اسے مولوی صاحب کہہ رہے ہیں. آخر معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت مصباحی صاحب قبلہ فرماتے ابوالقادری وہ دنیا کا علم ہے
جس کے حصول کے بعد جب تک وہ عہدوں سے نہ چپک جائے اس وقت تک اسے صاحب نہیں کہا جاتا. یہ علم مصطفیٰ کا فیضان ہے کہ پہلے دن سے ہی اسے صاحب کہہ کے پکارا جا رہا ہے. کہ پہلے دن سے آپ کے مدرسوں میں بچے گئے واپس لوٹے تھے تو سب صاحب کہہ کر پکارنے کہ آپ کے مدرسوں میں بچوں کو متکبر بنایا جاتا ہے, اسے غرور دیا کی تعلیم دی جاتی ہے, اس پہ کبر پیدا کیا جاتا ہے. تو حضرت فرما رہے ہیں نہیں, میں نے کہا پھر پہلے ہی دن سے اسے صاحب کہہ کر کیوں پکارا جا رہا ہے؟ جبکہ ہمارے ہاں انجینئر صاحب اس وقت تک نہیں کہتے جب تک کوئی پلان اسٹیمیٹ تیار نہ کرے. ڈاکٹر صاحب اس وقت تک نہیں کہا جاتا جب تک کسی مریض کے لب پر ہاتھ رکھ کر پرسکرپشن تیار نہ کرے. وکیل صاحب اس وقت تک نہیں کہا جا سکتا جب تک وہ کورٹ میں جا کر کسی کے کیس کی وکالت نہ کرے. ماسٹر صاحب اس وقت تک نہیں کہا جاتا جب تک وہ کسی اسکول کسی کالج میں جا کے پڑھائی نہ کرے. جب وہ تعلیم دیتا ہے پھر اسے ماسٹر صاحب کہا جاتا ہے. مگر واہ دارالعلوم عربیہ تمہارا مزاج یہ ہے کہ تو نے بچپن سے ہی اس بچے کو صاحب کہہ کر پکارا. معاملہ کیا ہے کہ ہمارے علماء فرماتے ہیں اس لیے اس کو بچپن سے مزاج صاحبیت دیا جاتا ہے کہ بیٹا جب تو سن بلوغ کو پہنچنا مصلی امامت پر کھڑا کر دیا جائے تو حال یہ ہوگا انجینئر صاحب تیرے پیچھے, ڈاکٹر صاحب تیرے پیچھے, پروفیسر صاحب تیرے پیچھے, بارسٹر صاحب تیرے پیچھے, ماسٹر صاحب تیرے پیچھے. دنیا کے صاحب ہوں گے سب تیرے مقتدی ہوں گے, تو زمانے کے صاحبوں کا مقتدا. محبت کے ضرور سے ہی پڑی ایک بات میں اس حسن پورہ کے ان لوگوں کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے دارالعلوم عربیہ قائم کیا. آخر اس کو قائم کیوں کیا؟ ہم نے تاریخ دیکھی ہے. علامہ غلام نصیر خان صاحب جب تاریخ بیان کرنے پر آتے ہیں تو کہتے ہیں حضور قاضی تم نے دلی, بامبے, حیدرآباد, کلکتہ, مدراس بڑے بڑے شہروں میں دیکھا ہے اللہ نے جسے مال دیا, جسے سرمایہ دیا, جسے رقم دیا, جس کے پاس بیلنس ہے وہ لوہے کا کارخانہ کھولتا ہے, اسٹیل کا کارخانہ کھولتا ہے. مگر والے حسن پور کے دیالو مسلمانوں تو نے دارالعلوم عربیہ قائم کیا, لیکن آخر کیوں ہمارے حضرت فرماتے ہیں القادری جو دنیا دار ہوتا ہے وہ لوہے کا کارخانہ کھولتا ہے اور جو دیندار ہوتا ہے وہ علم مصطفیٰ کا کارخانہ کھولتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, تحفظ ایمان کانفرنس, علامہ اظہر القادری صاحب قبلہ. علامہ مولانا نور الحسن صاحب قبلہ یہ فرما رہے ہیں قادری لوہے کے کارخانے میں 2 کوالٹی کے مال تیار ہو. کتنے کوالٹی کے؟ اگر ہاتھ کی انگلی سلامت ہے تو اٹھا کے بول دو, سب لوگ اٹھاؤ. کتنے؟ 2 کوالٹی کے. ایک کوالٹی کا مال فوراً کنٹری جاتا ہے, دوسرا مال اپنے ملک میں رہتا ہے.
میں نے عرض کیا مفتی صاحب قبلہ آپ کے یہاں بھی 200 انچی کے مال تیار ہوں گے؟ کہا ہاں ہمارے یہاں بھی 200 انچی کے مال تیار ہوتے ہیں. ایک کوالٹی کو عالم دین کہتے ہیں اور دوسرے کو حافظ قرآن کہتے ہیں. ایک بات اور بتا دوں، مظفر پور آپ لوگ جاتے آتے ہیں کہ نہیں؟ ارے بولیے نا. جیسے مظفر پور سے نکلے تو پولیس لائن ہے کہ نہیں؟ ارے پولیس لائن ہے، وہاں صبح سویرے آپ دیکھیں گے کہ پریڈ کرایا جاتا. میں نے کہا یہ کیا ہونا؟ حضرت مفتی صاحب نے کہا مولانا یہ پریڈ کرا رہے ہیں پریڈ. ہم نے کہا کیوں پریڈ کرا رہے ہیں؟ کہا یہ وہ ہیں جب ہمارے ملک کی عظمت پر حملہ ہو، جب ملک کے وقار پر حملہ ہو، جب ملک کی سالمیت کو برباد کیا جائے، جب ملک کی عظمتوں سے ہولیاں کھیلی جائیں گی، جب ملک کا اتحاد پارا پارا کیا جائے گا، جب ملک کی عظمتوں کو پورا پیٹرن جھکانے کی ناپاک کوشش کی جائے گی، تو میرا یہی سپاہی سینہ سفر ہو کر اپنے ملک کا وقار بچاتا نظر آئے گا، ملک کی عظمت بچاتا نظر آئے گا، ملک کا تقدس بچاتا نظر آئے گا. میں نے کہا حضرات آپ کے دارالعلوم عربیہ میں بھی تو سپاہی تیار ہوتے ہیں. کہا ہاں. میں نے کہا ان سپاہیوں کا کام کیا ہے؟ کہا ہے کہ وہ ہمارے ملک میں جو سپاہی تیار ہوتے ہیں وہ ملک کی عظمت بچاتے ہیں، لیکن جب ہمارے مسلک پر حملہ ہو، ہمارے دین پر حملہ ہو، ہماری شریعت پر حملہ ہو، قرآن کے قانون پر حملہ ہو، قرآن کے اصول پر حملہ ہو، قرآن کے دستور پر حملہ ہو، قرآن کی عظمت کو پامال کیا جائے، قرآن کے تقدس کی پامالی کے منصوبے بنائے جاتے ہیں، اس وقت میرے دارالعلوم کا عالم دین سپاہی بن کر اپنے دین کی اور اپنے ناموس کی حفاظت کرتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ قرآن کانفرنس، تحفظ قرآن کانفرنس. چونکہ آج کا موضوع ہے تحفظ قرآن کانفرنس، ذرا محبت سے بول. اور اس کے بعد ہلکا سا لکھا ہے جسے دستار حفظ قرآن. پکچر کو شروع کر رہا ہوں، ذرا محبت سے زور سے سبحان اللہ، ذرا زور سے بولیے. کیا یہ دیانتداری سے آپ نہیں کہہ سکتے کہ مدارس اسلامیہ میں جو علماء پیدا ہوتے ہیں وہ نبی کی شریعت کی حفاظت کے لیے میدان میں کود پڑتے ہیں؟ ارے بولو، ارے کودتے ہیں کہ نہیں کودتے؟ آؤ میں تمہیں تاریخ بتاتا ہوں کہ جتنے علماء نظر آ رہے ہیں یہ سب رضوی کچھار کے وہ شیر ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے نبی کی جس سنت کو زندہ کیا ہے، اگر اس سنت نبوی پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو ہمارا ہر عالم دین سینہ سفر ہو کر اس کی حفاظت کرتا نظر آتا ہے. سبحان اللہ. ایک بات بولو، دین کی عظمت کی حفاظت کے لیے صرف مدارس علماء کی ہے کہ آپ کی بھی ہے؟ ارے ذرا زور سے بولیے. کتنے لوگ ہیں جو نبی کی شریعت کو، نبی کے دین کو بچانا چاہتے ہیں؟ وہ ہاتھ اٹھا کے بولے. بولو اگر میں تجھے اس وقت تیرے نبی کے نام پر تیرا ایک ہاتھ کاٹ کے مانگوں تو کتنے لوگ ہیں جو دینے کو تیار ہیں؟ وہ یا رسول اللہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیے. کتنے لوگ نبی کے نام پر اپنا ہاتھ کٹوا سکتے ہیں؟ وہ یا رسول اللہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیے.
ابھی امتحان ہے آپ کا خبر ہے. اب یا رسول اللہ کہتے ہوئے بیٹھ جائے میں اتنا بے درد نہیں ہوں کہ آپ کو ابھی سے لولہا کر دوں. مجھے تو 2030 تک انتظار ہے. 2030 کے بعد آپ کے بازو کی ضرورت ہے, آپ کی قوت کی ضرورت ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ 2030 تک مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کو ٹال دے. ذرا زور سے بولیے آپ, زور سے بولیے آمین. ورنہ مرے ہوئے کتوں کی طرح کھسیٹ کر سڑکوں پر پھینکے جاؤ گے اور تمہارے سامنے تمہاری بہو بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جائیں گی. کوئی اس تک کہنے والا نہیں ملے گا. میں بازو کاٹ کر لولہا بنانا نہیں چاہتا. میں تو دعا کرتا ہوں مولا چلے جتنے بندوں نے ان بندوں میں جوانوں نے اپنا ہاتھ کاٹ کر نبی کی شریعت کی حفاظت کے لیے دیا ہے, ان سارے نوجوانوں کے بازو میں حضرت علی اکبر جیسی طاقت عطا فرما دے. مولا بوڑھوں کے